بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے ایک کم عمر لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس نے اپنے کمرے کو آراستہ کروایا اور تنہائی میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ دل میں اس کی محبت رکھتا تھا، لمبی راتوں میں بھی نہ سوتا اور ہمہ وقت خوش گوئی سے بات کرتا، لطیفے سناتا اور اسے خوش رکھتا تھا تاکہ اس کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ ہو اور نہ اس سے خوفزدہ ہو، بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ اس جوان اور خوبصورت لڑکی پر جاں نثار کرتا تھا۔ ایک رات اس لڑکی سے بولا کہ تیرا نصیب بہت بلند ہے کہ تو ایک بوڑھے کے نکاح میں آئی، بوڑھا بھی ایسا جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ اسے زندگی میں آرام بھی ملا، وہ زندگی کے گرم سرد سے گزرا ہے، نیک و بد کو آزمائے ہوئے ہے، دوستی کے حقوق سے واقف ہے اور وہ ہر کسی سے محبت کی شرائط پوری کرتا ہے۔ وہ بڑا شفیق، مہربان اور میٹھی زبان والا مرد ہے۔ جہاں تک ہو سکے گا میں تیری دلداری کر دوں گا اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ستانے پر بھی تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ اگر طوطے کی مثل تیری خوراک میٹھی چیزیں ہوں گی میں وہ مہیا کروں گا اور تیری خدمت میں اپنی پیاری اور عزیز جان بھی قربان کر دوں گا۔ تو شکر ادا کر کے تو کسی جوان کے نکاح میں نہیں آئی جو متکبر، بے عقل اور لڑاکا ہوتا ہے، یا غیر مستقل مزاج جسے ہر دم ہوس سے غرض ہوتی ہے اور ہر لمحہ اس کی ایک ہی رائے ہوتی ہے۔ وہ ہر رات نئی جگہ شب باشی کرتا ہے اور ہر دن نیا دوست بنا کر دادے عیش دیتا ہے۔ ایسا مردوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جوان اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، مگر کسی کے وفادار نہیں ہوتے، لیکن بوڑھوں کی جماعت عقل مندی سے، تمیز سے زندگی گزارتی ہے، نہ کہ بے وقوفی اور جوانی کے تقاضوں کے مطابق۔ بس اپنے سے بہتر کی تلاش رکھ، اس کی رفاقت غنیمت جان، اس لیے کہ اپنے جیسے کے ساتھ عمر برباد کر دے گا۔ یہ سب سن کر لڑکی اچانک درد بھرے لہجے سے سرد آہ کھینچتی ہوئی بولی، جس قدر باتیں اور میرے آرام کے لیے جو تو نے کیا، اس سب کا میری عقل کے ترازو میں ایک ہی بات کی برابری نہیں کرتا جو ایک دفعہ میں نے اپنی دایا سے سنی ہے کہ جوان عورت کے پہلو میں اگر تیر آ لگے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے پاس ایک بوڑھا آ بیٹھے۔ جب عورت مرد کے سست اور ڈھیلے ڈھالے جسم کو دیکھتی ہے جیسے روزے دار کا پچھلا وقت کا لٹکا ہوا ہونٹ، تو وہ بول اٹھی کہ وہ بوڑھا ایک مردہ ہے۔ حکما کا کہنا ہے کہ وہ عورت جو مرد کے پہلو سے نہ خوش اٹھے گھر میں فتنہ اور لڑائی کا موجب ہوتی ہے، اور کمزور بوڑھا جو کہ نشست سے اٹھ نہیں سکتا، وہ سہارے کے بغیر کب سیدھا ہو کر چل سکتا ہے۔ بس اس لڑکی اور بوڑھے میں ازواجی زندگی کے لیے موافقت کا امکان نہ تھا، ان میں جدائی تھی، وہ اور ان کی جدائی کی نوبت آ گئی۔ جب عدت کی مدت گزری تو اس لڑکی نے اپنا نکاح ایک غسیلے جوان، بد مزاج، بد عادات کے ساتھ کر لیا۔ اس کے ظلم بھی سہتی، غصہ بھی برداشت کرتی، رنج و عالم کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اور جوان سے نکاح کر کے اللہ کا شکر اس طور پر کرتی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دردناک عذاب سے چھٹکارا دیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حسین چہرہ، دیبا و مخمل کا لباس، صندل اور خوشبودار عطر، رنگ و بو اور ہوس، یہ سب اشیاء عورتوں کی زینت ہیں۔ مردوں میں طاقت اور مردانگی سب زینتوں سے بڑھ کے زینت اور نعمت ہے۔ وہ جوان کے ظلم اور بدمزاجی سہتی، لیکن مرد کی مردانگی پر نازا ہوتی۔ خوبصورت کے منہ سے پیاس کی بدبو حقیقت میں بدصورت کے ہاتھ کے پھول سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کے تمام پہلوؤں کے باوجود جوان لڑکی عمر رسیدہ کو دل سے ہرگز نہ چاہے گی۔ ہزاروں وعدوں، ہزاروں قسم کے لالچ دینے پر بھی جوان لڑکی بوڑھے کو دل میں جگہ نہ دے گی۔ جس عورت کی تسکین نہ ہو وہ گھر میں فتنہ برپا کر دے گی اور لڑائی کا موجب بنتی رہے گی۔ عورت ظالم اور بدمزاج مرد کی بد سے صبر سے برداشت کر لے گی، مگر بوڑھا مرد ہرگز نہیں برداشت کرے گی، خواہ وہ صفات عالیہ کا مرکب ہی کیوں نہ ہو۔ خوبصورت عورت کے منہ سے بدبو بھی آئے تو وہ اچھی لگتی ہے، بدصورت عورت اگر پھول بھی پیش کرے تو اتنا پسندیدہ نہیں لگتا۔